وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گفتگو واٹس ایپ گروپ فیضان ختم نبوت الخامس میں ہوئی ہے اور غیر احمدی دوست قادر صاحب اور احمدی مسلمان کے مابین ہوئی ہے اور موضوع ہے ختم نبوت۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ویڈیو کا پہلا حصہ پیش کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس کے 3 پارٹ بنیں گے اور دوسرا بھی اور تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جلد پیش کیا جائے گا۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ تو اب آپ سن سکتے ہیں۔ آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آج میرا یہ آپ سے سوال ہے، آپ کے سوالوں کے تو جواب دے دیے نا میں نے، آپ اس کو قبول کریں یا نہ کریں۔ اب آپ کے ذمہ ہے کہ آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ختم نبوت کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اس کا مجھے ثبوت دیں قرآن اور احادیث سے، اور مجھے قرآن سے پہلے دکھائیں کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت کیا ہے، تو میرے نزدیک الحمدللہ ختم نبوت اس بات کا علل اعلان ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی، ان پر نبوت، ہر قسم کی نبوت کو ختم کر دیا گیا اور اس کو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اب قیامت تک کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، ذلی، بروزی، شرعی، غیر شرعی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ الحمدللہ ہم یہ ثابت قرآن و حدیث سے کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے کی طرف جو آپ باتیں منسوخ کرتے ہیں، آپ صرف سنتے ہیں، اس پر نہ ہی کبھی آپ نے کتاب پڑھی، نہ ہی آپ کو علم ہوتا ہے کہ وہ کس کتاب میں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ کنجری کی اولاد ہیں یا سور کی یا خنزیر کی اولاد ہیں۔ ہاں، اگر آپ بننا چاہتے ہیں شوق سے تو میرے بھائی بنے، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور جن کے بارے میں وہ الفاظ کہے گئے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے حوالہ دیں کہ ختم نبوت کا یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے وہ کہاں پر ہے۔ مجھے آج آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔ آج سب گفتگو کو چھوڑ دیں، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ ایک اور بات بھٹی صاحب آپ نے کی کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے یا اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کے عقل پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ عیسائی ہوں، ہندو ہوں یا احمدی ہوں، وہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو الحمدللہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جن کے والد قادیانی، والدہ دادا قادیانی، پردادا قادیانی، ان کو اللہ نے ہدایت دی، وہ اسلام قبول کر چکے، مسلمان ہو گئے۔ اور جن کے لیے
جو اسلام کو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ دراصل اسلام کا لباس پہن کر تو مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ان کے عمل سے اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ ایسے لوگوں کو دار اسلام سے خارج کرنے کی دروازہ کھول دے، وہ دار اسلام سے خود بخود خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں ان کی فکر ہے، ہمیں تمام دنیا میں بسنے والے جتنے بھی احمدی لوگ ہیں، ہم اس فکر اور سوچ سے چل رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے۔ ہم آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بارے میں جو گفتگو میں آپ نے کیا، ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم اس فکر اور سوچ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احمدی لوگوں کو اسلام کی دولت سے مال و مال کرے۔ یہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی دعائیں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو ثابت کریں، اور یہ جو آپ نے دعوے کیے ہیں 1 منٹ اور 8 سیکنڈ کی آڈیو میں، اس کو آپ ثابت کریں۔ آپ نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اور جو آپ نے اس 1 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو میں کہا ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے۔ اور یہ آڈیو میں آپ کو پھر سینڈ کر دیتا ہوں، اس کو آپ دوبارہ سے سن لیں تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا۔ آپ نے آج یہ ثابت کرنا ہے قرآن اور حدیث سے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا انسان ہوں۔ آپ نے آج مجھے دکھانا ہے۔ باقی آپ نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت کیا ہے، تو میرے نزدیک الحمدللہ ختم نبوت اس بات کا علل اعلان ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی، ان پر نبوت، ہر قسم کی نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور اس کو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اب قیامت تک کوئی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، ذلی، بروزی، شرعی، غیر شرعی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند۔ الحمدللہ ہم یہ ثابت قرآن و حدیث سے کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ محترم، فضول بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سب گفتگو چھوڑ دیں۔ ختم نبوت والا عقیدہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، آج آپ نے مجھے وہ سمجھانا ہے۔ آپ سب بحث کو چھوڑ دیں، سب گفتگو کو چھوڑ دیں، مجھے قرآن پاک سے یہ ثابت کریں جو آپ نے ابھی دعویٰ کیا ہے، وہ آپ نے بس ثابت کرنا ہے آج قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیں، آ جائیں میدان میں۔ محترم، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بھائی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں اور وہ بات نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آ جائیں میدان میں اور آپ مجھ سے گفتگو کر لیں، آ جائیں آڈیو میں۔ اور یہ اس طرح سورۃ احزاب کی آیت لکھنے سے، تحریر لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر آیت لگائیں اور اس کا ترجمہ، اور مجھے وہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس طرح تو پھر میں بھی کہہ دوں گا کہ فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، آیت لکھ دوں اور جو کہوں کہ جا کر پڑھ لیں، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا بات کرنے کا۔ دیکھیں کہ عیسائی کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آسمان پر چڑھ گئے، پھر آپ بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور آپ اس طرح کی گفتگو مت کریں۔ آپ سے جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں اور غصہ مت کریں۔ اور جس طرح ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہنومان کو غصہ آیا، وہ درخت کوئی ٹہنی کو پکڑ کر آسمان پر چڑھ گیا، تو اس قسم کی گفتگو کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دعویٰ تو ان کا بھی ہے کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہ جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی آیت مبارکہ لگائیں اور آج مجھے سمجھائیں آپ۔ محترم بھٹی صاحب، فضول باتیں تو آپ کرتے ہیں۔ اب
دو دو تین تین آدمیوں کے سوال آ جاتے ہیں، تو میرے سوال یہ ہے کہ جب اگر آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو کیا آپ کو قرآن و حدیث میں میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی آیات قرآن کی نہیں ملی، یا حدیث میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کوئی حدیث نہیں ملی آپ کو؟ پہلے مجھے اس کا جواب دے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ میں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، وہ خنزیر کی اولاد ہے، وہ سور کی اولاد ہے۔ کیا آپ اس بات کے انکاری ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بات نہیں لکھی؟ الحمدللہ ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ تم جھوٹے ہو، ہم نے اپنی طرف سے تمہیں جھوٹا نہیں کہا، نہ ہی ہمیں یہ اختیارات کسی نے دیے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہی تمہارے عقیدے کو ہم نے دیکھا، تو ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا کہ یہ عقیدہ رکھنے والے جھوٹے ہیں، سچے نہیں۔ محترم، میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، یا دیکھتا ہوں یا میں نے نہیں دیکھا، تو آج آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے، تو آپ مجھے قرآن سے پہلے آیات مبارکہ لگائیں اور اس کا ترجمہ کر کے بتائیں اور مجھے سمجھائیں کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جو آپ نے اوپر دعوے کیے ہیں ان کا مجھے جواب دیں، بھاگتے مت جائیں ادھر ادھر، جو ابھی بات ہو رہی ہے اسی کا جواب دیں آپ مجھے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کی مجھے کوئی دلیل دیں قرآن پاک سے۔ آپ نے پھر ایک اور دعویٰ کر دیا کہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ کیا کوئی قرآن پاک میں آیت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں دیوبندی کافر ہے اور وہ جھوٹا ہے، یا بریلوی جھوٹا ہے، یا قادیانی جھوٹا ہے، یا احمدی جھوٹا ہے؟ کوئی ایک آیت مبارکہ مجھے یہ بھی دکھا دیں کہ جہاں پر لکھا ہو کہ یہ فلاں عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ یہ آپ نے مجھے آیت مبارکہ دکھانی ہے۔ میں نے جو سوال کیا ہے پہلے اس کا جواب دیں کہ اگر آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، کیا تمہیں قرآن و حدیث میں قرآن میں کوئی آیات نہیں ملی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے کوئی حدیث آپ کو ابھی تک نہیں ملی؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیں پھر۔ محترم، مجھے ملی ہے یا نہیں ملی؟ میں تو ایک طالب علم ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میری اصلاح کریں۔ آپ نے آیت مبارکہ لگانی ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور جو آپ ختم نبوت بنا بیٹھے ہیں میں نے تو قرآن پاک میں نہیں دیکھا کہ اس قسم کی کوئی آیت مبارکہ ہو۔ جو آپ نے 1 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو کی ہے مجھے اس کا جواب چاہیے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے آج مجھے دکھانا ہے۔ محترم ادھر ادھر تم بھاگتے ہو، ہم نہیں بھاگتے۔ الحمدللہ ہم نے تو تمہارے لوگوں کو سمجھا کر اسلام قبول کرایا، مسلمان ہوئے قادیانیت چھوڑ کر۔ اس وقت جو آپ کا موجودہ سربراہ محترم جناب مرزا مسرور صاحب، اس کے خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، شمس الدین صاحب اس کا نام ہے۔ اور یہ جو آپ کے بڑے بڑے مربی ہیں نا، جو سکرین لگا کر باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ چند دن پہلے تمہارے لوگ بھاگے ہیں شمس الدین سے، اور انشاءاللہ اب بھی تم بھاگو گے، ہم نہیں بھاگتے۔ دیکھیں، آپ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے شمس الدین کا حوالہ دیا کہ وہ بھی قادیانیت کو چھوڑ کر بھاگ بھوگ گیا ہے، تو پھر میں آپ کو وہی مثال دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کاتب وحی جو تھا وہ مرتد ہو گیا تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر آج 100 یا 10 یا 1000 یا لاکھوں نکل کر عیسائیت میں چلے جائیں تو اسلام کو کیا فرق پڑے گا؟
تو سمندر میں سے اگر ایک پانی کا قطرہ، اگر ایک چڑیا اس کو پانی میں منہ میں ڈال کر اڑ جاتی ہے تو سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ٹھیک اسی طرح اگر کوئی جماعت احمدیہ سے نکلتا ہے، ملحد ہوتا ہے، قادیانیت کو چھوڑ کر، احمدیت کو چھوڑ کر دیوبندی بریلوی ہوتا ہے، وہ اس جماعت احمدیہ کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے گندے لوگوں کو جماعت احمدیہ خود سائڈ پہ گرا دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، اور جس کو آپ اپنا الہ بنائے بیٹھے ہیں، جس کو جماعت احمدیہ میں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اب آپ کا وہ حصہ ہے تو آپ جشن مناتے رہیں۔ ایسے لوگوں کو تو جماعت احمدیہ قبول نہیں کرتی، تو احمدیوں نے اس کو پھینک دیا۔ تو یہ بات فضول ہے، اس پر گفتگو میں نہیں کر رہا۔ میں گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے ختم نبوت کا، اس کی دلیل دیں مجھے۔ پھر آپ کہہ رہے تھے وسیم صاحب کو کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح شیطان بھاگتا ہے اس طرح آپ بھی قرآن سے بھاگتے ہیں۔ تو میں آپ سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن اور احادیث سے دکھائیں کہ کہاں پر ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نہیں دکھا رہے، تو پھر میں یہی سمجھوں کہ آپ وہ وسیم صاحب نے بات درست کی ہے کہ آپ قرآن پاک کی طرف نہیں آتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے کہ جو میرے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں، وہی لوگ جاہل ہیں اور وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو میں پھر آپ کو کیا سمجھوں کہ آپ فاسق ہیں یا جاہل ہیں یا جھوٹے ہیں یا کافر ہیں؟ کیونکہ آپ تو قرآن پاک کی طرف، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی طرف تو آ ہی نہیں رہے۔ میں آپ کو بار بار اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ محترم بھٹی صاحب، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق چلتے ہیں، تو میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا ہے کہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم، کیا یہ اس طرح کی دلیل قرآن اور میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کوئی حدیث آپ کو ابھی تک نہیں ملی یا قرآن کریم کی آیات نہیں ملی؟ پہلے مجھے اس کا جواب دیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ صرف آپ کے نبی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کو محدود نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے محترم کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، ایسی کوئی آیت مبارکہ میں نے نہیں دیکھی قرآن پاک میں۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے مجھے یہ دکھانی ہے کہ قرآن پاک میں وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا قرآن ہے آپ کے پاس جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ آج آپ نے دکھانا ہے۔ جو الزام آپ ہم پہ لگاتے ہیں وہی الزام اس گروپ میں آپ خود اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ دراصل وہ لوگ ہم ہیں جو لوگوں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ اب ایک اور صاحب نے کہا یہ ختم نبوت کا مجاہد ہے۔ الحمدللہ میں مجاہد ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں، مجاہد ہوں۔ تو یہ دعوے تو تم کرتے ہو، ہم تو نہیں کرتے کہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو۔ بھٹی صاحب اب زور آ رہا ہے آپ کا، تو اس سے پہلے میں نے سوال کیے ہیں، وہ کہاں گئے کہ مرزا قادیانی کی زندگی پہ، اس کے کردار پہ مجھ سے بات کرو؟ وہ آپ کیوں چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے؟ دوسری بات کہ اگر میں قرآن کریم کی آیات بھی دے دوں آپ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ کے بڑوں نے نہیں مانا کبھی۔ وہ آمنے سامنے اگر کہیں پھنس بھی جاتے تھے تو آپ کی طرح وہ بھی ادھر ادھر ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات اور حدیث اس کے سامنے رکھی جائے جو تسلیم کرنے والا ہو، ماننے والا ہو۔ آپ تو قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، پھر آپ کو قرآن کی آیات دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جی محترم، انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن جو باتیں آپ نے کی پہلے اس کا جواب تو دینا۔ جو ابھی آپ نے کہا تھا کہ بھئی میں نے ایک آپ کے مرزا صاحب کی بات کی کہ وہ کہتا ہے مجھے جو نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد، وہ خنزیر کی اولاد، اور اس سے پہلے
جو میری موت مکہ اور مدینہ میں، اس کا یہ آپ نے تو کسی کا جواب اپنی کتابوں سے نہیں دیا، پہلے یہ کریں، میں انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم کی 100 آیات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 100 آیات قرآن کریم کی اس عقیدے پر۔ دوسری بات بھٹی صاحب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ختم نبوت، چلو ہماری جو ختم نبوت، تو آپ کی ختم نبوت کی کیا ہے، ذرا اس کی تو وضاحت کریں۔ مطلب کہ وسیم صاحب نے صحیح کہا کہ آپ لوگ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیطان بھاگتا ہے، تو آپ نے وہ ثابت کر دیا۔ پھر آپ چلے ہیں مرزا صاحب کی سیرت پر بات کرنے کے لیے، اس کے جو آپ نے 2 سوال کیے تھے ان کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں وہ آپ کے اوپر ہے، جواب میں نے آپ کو دے دیے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، آپ جاتے ہیں نہیں مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ آپ سے میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن پاک سے دکھائیں، وہ آیت مبارکہ دکھائیں جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، وہ کس آیت میں ہے۔ اور یہ جو آپ لوگوں پر قرآن نازل ہوا ہے، یہ کوئی نیا قرآن ہے کہ جس کے اندر اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو 30 پاروں والا قرآن ہے، اس کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا جو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو آپ لوگوں پر نازل ہوا ہے نیا قرآن، اس سے مجھے کوئی ایک آیت دکھا دیں کہ اس کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے۔ مگر آپ تو نہ ہی آپ کسی طرف بھی نہیں آ رہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے نازل کردہ کلام سے فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں، جاہل ہیں۔ تو میں آپ کو کیا سمجھوں کہ آپ جاہل ہیں یا فاسق ہیں؟ اور جاہلوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو سلامہ کہیں، تو پھر اگر آپ قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو پھر میں آپ کو سلامہ کروں گا۔ دیکھیں، میں فی الحال آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کے عقیدہ پر۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں اور ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر رہا۔ آپ کے نزدیک تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ محافظ ہیں اور نعرے لگاتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور سرطن سے جدا۔ اتنے بڑے دعوے، اور جب آپ سے دلیل مانگی جاتی ہے تو دلیل آپ کے پاس ہوتی کوئی نہیں، بس کبھی اس شاخ پہ کبھی اس شاخ پہ چھلانگے لگا کے بیٹھتے ہیں۔ تو میں ایک بار نہیں، کم سے کم آپ میری آڈیو سنیں تو ہر آڈیو میں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہو کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جو آپ نے 1 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو میں دعوے کیے ہیں، بس وہ مجھے قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائیں۔ واہ بھٹی صاحب واہ، کیا ہی جواب دیا ہے تم نے، ہاں بڑا خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ محترم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث اس کو بتائی جا سکتی ہے جو قرآن و حدیث کو مانتا ہو۔ تم تو قرآن و حدیث کو مانتے نہیں، میں آپ کو قرآن و حدیث کیا دکھاؤں؟ اور آگے آپ نے پھر اسی طرح مرزا صاحب کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، جس طرح انہوں نے کہا جو ہمیں نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد خنزیر، تو آپ نے بھی اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بتا دیا کہ جی آپ قرآن سے بھاگتے ہیں، قرآن سے جو بھاگتا ہے وہ شیطان ہے۔ واقعتاً جو قرآن سے بھاگے وہ شیطان ہے، جس طرح آپ ہیں، آپ ان قرآن حدیث سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کو آپ سینے سے لگاتے تو آج مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے پیروکار نہ ہوتے، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پیروکار بنتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سامعین کرام، یہ بار بار ہمارے قادر صاحب ایک ہی سوال پر اڑے ہوئے تھے۔ بہرحال آگے بھی آپ ہو سکتا ہے سنیں کہ ان کو اس کا جواب دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک ہمارے گروپ ممبر ہیں، انہوں نے کہا، وہ میں آپ کے سامنے کومنٹ ان کا دکھا دیتا ہوں۔
انہوں نے مجھے ٹیگ کیا اور ان قادر صاحب کو ٹیگ کیا۔ انہوں نے کہا کہ صاحبان علمی گفتگو اس طرح نہیں ہوتی، جذباتیت میں آپ دونوں اپنے سوالات کو پہلے مرتب کریں پھر دونوں جوابات دیں، آپ لوگوں کو تو ایک دوسرے کی تان پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے تو کوئی تان شان نہیں کی، میں تو ان کو آپ نے سنا ہوگا کہ بار بار قرآن پاک کی طرف بلا رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ آئیں اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو جب یہ صاحب قرآن پاک کی طرف آئے ہیں، آخر کار ان کو لایا گیا اور یہ مجبور ہو گئے، کیونکہ بار بار میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آؤ اور قرآن سے فیصلہ کرو۔ تو جب یہ قرآن پاک کی طرف آئے ہیں تو پھر آپ آگے سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا منہ بالکل بند ہو گیا اور یہ اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ نبوت جاری ہے۔ تو آپ مزید سنیں۔ السلام علیکم محترم، میں تو ان کے جو اعتراض کرتے جا رہے ہیں میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں، اور میری آپ آڈیو سن سکتے ہیں۔ میں تو ہر آڈیو میں تقریباً یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی، آپ نے جو ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے، پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کی آیت مبارکہ لگا دیں کہ اور مجھے سمجھائیں، میری اصلاح کریں، مگر وہ اس طرف نہیں آ رہے، تو میری بات تو وہ تسلیم نہیں کر رہے۔ تو آپ ان سے درخواست کریں کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے قرآن پاک کی آیت مبارکہ دکھائیں، تو وہ لگا دیں، بس بات ختم ہے۔ اس کے بعد بات ہوگی، بہرحال اگر وہ فضول گفتگو کریں گے تو اس کے جواب تو مجھ پر دینے بنتے ہیں اور میں دوں گا۔ اور یہ جنہوں نے کمنٹ کیا ہے یہ بھی احمدی نہیں ہیں، یہ غیر احمدی ہیں۔ تو آگے آپ سنیں جو گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ آپ سنیں کہ اس جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ختم نبوت کے بارے میں، اس کا نچوڑ انشاءاللہ آپ کو سننے میں آئے گا، تو آپ آگے مزید سنیں۔ بھٹی صاحب، میں بھی تو وہی بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی تو اس کے سامنے رکھی جائے جو اس کو تسلیم کرے۔ جو تسلیم ہی نہیں کرتا تو اس کے سامنے قرآن و حدیث رکھنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس طرح آپ کا مرزا صاحب ہیں، آپ ان کے پیروکار ہیں، اگر آپ قرآن و حدیث کو تسلیم کرتے تو آپ کو قرآن و حدیث سے یہ چیزیں کیوں نہ ملتی؟ دیکھیں سامعین کرام کہ یہاں پر میں اس کو قادر صاحب کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آؤ اور قرآن سے بات کرو، اور یہ ادھر ادھر کی گفتگو کرتے جاتے ہیں، اور جب یہ ادھر ادھر کی گفتگو کریں گے تو میرے پر فرض ہے کہ میں ان باتوں کا جواب دوں، کیونکہ جب یہ اپنی طرف سے کہتے جائیں گے تو جس طرح ابھی اس نے یہ بات کی ہے تو اس وجہ سے گفتگو لمبی ہوئی، اور دوستوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ قرآن سے بات کریں۔ تو آپ مزید آگے سنیں۔ عجیب بات ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے بار بار کہ آئیں اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ لگائیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک سے آپ بھاگے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے۔ میں آپ سے بار بار کو کم از کم 100 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ لگائیں جس میں لکھا ہے جو آپ نے ختم نبوت کا عقیدہ بنایا ہوا ہے وہ مجھے دکھائیں، میری اصلاح کریں، مگر آپ کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہی نہیں۔ تو اگر یہی الزامی جواب میں آپ کو دوں کہ آپ نہیں مانتے تو پھر اس طرح گفتگو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اگر چلو میں تو نہیں مانتا آپ کے بقول، آپ تو مانتے ہیں، تو مجھے قرآن اور حدیث سے دکھائیں، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہود و نصارہ کفار مکہ تو قرآن کو نہیں مانتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات مبارکہ پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے، کیا پھر وہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط کرتے تھے؟ واہ بھٹی صاحب واہ، کیا ہی خوب جواب دیا ہے آپ نے۔ چلو ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے میں تلاوت کر کے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ محترم بھٹی صاحب قرآن کریم کی آیات ہے، اور اس کی جو ہے تشریح تم نے بھی لکھی ہوئی ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔
تو اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ دیکھیں قادر صاحب، میں آپ کو بار بار اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی طرف پکار رہا ہوں کہ آئیں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور پھر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو قرآن پاک کو مانتے نہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ کنجریوں کی اولاد ہیں آپ، اور اس کا جواب میں آپ کو اوپر دے چکا ہوں کہ مرزا صاحب علیہ السلام نے آپ کے بارے میں نہیں کہا۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں تو آپ سمجھتے رہیں، اگر آپ کنجری کی اولاد بننا چاہتے ہیں یا خنزیر کی اولاد بننا چاہتے ہیں تو آپ شوق سے بنیں، مگر مرزا صاحب علیہ السلام نے آپ کو نہیں کہا۔ اگر جن کو کہا ہے ان کے بارے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ بھی آپ بتا دیں، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکواسات کرتے اور الزامات لگاتے ان کے بارے میں مرزا صاحب علیہ السلام نے کہا ہے اور ان کی مشابہت دی ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کو تو مرزا صاحب نے نہیں کہا۔ تو باقی رہ کی بات میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے ختم نبوت بنائی ہوئی ہے اس کی مجھے دلیل دیں، مگر آپ اس طرف نہیں آ رہے۔ محترم، اس طرح تو قرآن پاک جو ہے وہ میں بھی بسم اللہ سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک پڑھ سکتا ہوں، تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جو بھی آپ بات کریں اور جو بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے جو آپ استدلال کرتے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ نے لگانی ہے، یہ آپ پر فرض ہے کیونکہ یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے، اس طرح پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اس آیت مبارکہ کو آپ ادھر لگائیں بھی، اور اس سے جو آپ کا عقیدہ ہے وہ بھی آپ ثابت کریں۔ محترم بھٹی صاحب، میرے پاس ایک تو وہ سہولتیں نہیں ہیں کہ میں ان کو وہ لگاؤں۔ قرآن کریم کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس سے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو آخری نبی مانتا ہوں اور جس پر ہر قسم کی نبوت ختم ہے، اس میں اس کا پورا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کیا، تو اس آیات کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وضاحت کو بیان کیا گیا ہے۔ قادر صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے اس طرح کی سہولتیں تو آپ مجھے حکم کر دیں، میں لگا دیتا ہوں۔ یہ آیت میں نے لگا دی ہے قرآن پاک کی، جو آپ نے غالباً پڑھی بھی ہے اپنی آڈیو میں۔ تو آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس آیت کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دیں کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے، وہ آپ نے اب مجھے بتانا ہے۔ محترم، آپ نے آڈیو میری سن لی ہے مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں مصروف ہو گئے ہوں، کیونکہ اکثر مصروفیت بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جس وقت بھی آپ آئیں تو مجھے ضرور جواب دیجیے گا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس سے جو آپ استدلال کرتے ہیں اس کے بارے میں آج آپ نے مجھے سمجھانا ہے۔ اور آپ نے یہ جو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، یا 1 منٹ 8 سیکنڈ کی آڈیو میں آپ نے پیش کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے آپ ضرور مجھے سمجھائیے گا اور میری اصلاح کیجیے گا۔ شکریہ۔ جی محترم بھٹی صاحب، آپ نے قرآن کریم کی آیات لگائی تو میں نے تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، جس کا ترجمہ لوگوں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں،
اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے جس میں ختم نبوت کی دلیل، خاتم النبیین، کہ تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ تو اس میں یہ دلیل آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت، خاتم النبیین یعنی نبوت پر ختم نبوت کی مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد کوئی قسم کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ نہیں چل سکتا۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہے اور اس پر الحمدللہ ہم قائم ہیں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بھٹی صاحب ایک اور بات بھی کہ آپ نے پیچھے بھی گفتگو میں بہت کچھ کہا، میں نے یہ کہا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، مجھے نہیں مانتا، وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ تو آپ اس پہ کہہ رہے تھے جی وہ آپ کے بارے میں نہیں کہا۔ تو دیکھو یہ قرآن کریم کی آیات ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر کیا، تو تفسیر میں بھی جائیں گے تو یہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ مرزا صاحب کی عبارت کیا ہوتی ہے اور آپ اس کی تفسیر کیا لکھتے ہیں۔ جیسے وہاں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے موت مکہ میں آئے گی یا مدینہ میں آئے گی، تو آپ جو تشریح اس کی کر رہے ہیں تو اس میں موت کا ذکر ہی نہیں۔ تو اس طرح نہ کریں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو اسی بات پہ رہیں، اسی پہ بات کریں۔ جی، تو آپ نے اس آڈیو کے اندر دو تراجم کیے ہیں، ایک یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، دوسرا پھر آپ نے کہا کہ وہ مہر ہیں نبیوں کے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کس پر عمل کیا جائے اور کس پر بحث کرنی ہے آپ نے، اور کس کو قبول کیا جائے، کیونکہ آپ نے خود ہی دو ترجمے کر دیے ہیں۔ تو پہلے پر تو میرا یہ سوال ہے جو آپ نے کہا کہ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، اس پہ میں آپ کو سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیں، اور پھر مہر کے بارے بھی آپ نے مجھے جواب دینا ہے کیونکہ آپ نے خود ہی دو تراجم کیے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو، تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے نبی آئے ان کو ختم کرنے آئے یا اس کے بعد آنے والوں کو ختم کرنے آئے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ اور دوسرا جو آپ مہر مطلب کر رہے ہیں اس پر میرا سوال یہ ہے کہ مہر سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ محترم، میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی موضوع چل رہا ہے ختم نبوت، تو آپ پھر مرزا صاحب کی طرف جا رہے ہیں، تو اس لیے میں یہی پھر سمجھوں گا کہ آپ قرآن پاک سے بھاگتے ہیں، قرآن پاک سے بات نہیں کر سکتے، اور جب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، دلیل مانگی جاتی ہے، تو پھر آپ بھاگتے ہیں مرزا صاحب علیہ السلام کی طرف۔ تو فی الحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آپ نے دو سوال کیے، ان کا جواب میں دے چکا ہوں، آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، جو مرضی کریں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو فی الحال ابھی آپ ایک موضوع یہ جو ختم نبوت کا چل رہا ہے، اس پر جو میں نے آپ سے سوال کیے ہیں اس کا جواب دیں۔ محترم بھٹی صاحب، اس لیے میں قرآن کریم کی آیات نہیں پیش کر رہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر ڈنڈیاں ماریں گے، تو جب آپ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ہم اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ اب میری اس بات پہ آپ پھر دیکھا نا، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے نبیوں کو ختم کرنے آئے ہیں،
ارے قرآن کریم کی آیات بھی تم نے لگائی اور اس کا ترجمہ بھی تمہارے پاس موجود ہے کہ نبوت کے ختم پر آئے ہیں، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو پہلے آپ سے آئے، نبوت کا ختم ہو رہا ہے۔ اب نبوت ختم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ نبوت ختم، اس سے پہلے والے نبی سچے، اس کے بعد آنے والے کذاب، دجال، مرتد، بے ایمان ہوں گے، وہ نبی نہیں بن سکتے۔ اس لیے میں قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا تھا، اس سے آپ اور کچھ نکالیں گے تو میرے محترم پھر ہمارا بھی تو وہی جواب ہے۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ سوال کا جواب جو آپ کے دل میں آئے وہ دے دیں اور اگلے کو کہہ دیں کہ یہ مانے یا نہ مانے وہ تمہاری مرضی ہے۔ میرا سوال جو آپ نے کیا اس پر میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی اور اس کے اندر ہر قسم کی نبوت ختم ہے۔ ہمیں تو قرآن سے یہی سمجھ آیا ہے اور ہم ہر قسم کی نبوت کو ختم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نہ ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ شرعی ہے، نہ غیر شرعی ہے، کسی قسم کا جو تو آپ نے دعوے کیے ان کو ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تو اب آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ عقیدہ قادر صاحب آپ کا ہے نا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور آپ نے ہی ترجمہ کیا ہے، اور آیت مبارکہ تو میں نے اس لیے لگائی ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے پاس یہ سہولت میسر نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کی سہولت کے لیے آیت لگا دی۔ باقی ترجمہ ہوا ہے میرے پاس یا نہیں ہے یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا کہ وہ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے، تو سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ کیا وہ پہلے نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں یا بعد میں ختم کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا، پھر ادھر ادھر کی آپ نے بحث فضول شروع کر دی ہے۔ تو جو میرا سوال ہے اس کا جواب دیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کیونکہ پہلا سوال میرا تھا، تو درمیان میں اگر یہ بات آ گئی آپ نے پوچھ لیا، میں نے اس کا اقرار، کیونکہ میرا عقیدہ میں نے اقرار کرنا تھا، تو آپ نے میرے عقیدے سے ایک ضد لگا دیجیے، آپ قرآن کریم کی آیات پیش کریں۔ تو قرآن کریم کی آیات آپ کو بھی پتہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت واضح بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے مطابق بھی آپ کے مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ سچا نہیں، قرآن اس کی دلیل ہے۔ قرآن کی آپ تو قرآن کہتے ہیں، میں تو مرزا صاحب کی اپنی کتب سے بھی ان کو سچا نہیں مانتا، کیونکہ ان کی کتب کے اندر ان کے خود دعووں کی، جہاں وہ دعوے کرتے ہیں وہاں خود ہی اپنے دعووں کو تردید کر دیتے ہیں، تو اس میں خود ہی لکھ دیتے ہیں جی وہ پہلے والا دعویٰ اس طرح تھا تو اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ وہ تو مرزا صاحب کی اپنی کتب سے پتہ چل رہا ہے کہ کس حد تک مرزا صاحب سچ کہتے تھے یا کس حد تک نہیں کہتے تھے۔ محترم بعد میں تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، تو نبوت کے ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے ختم پر خاتم النبیین لفظ ہے، خاتم النبیین۔ تو اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں پہلا نبوت یا بعد میں، بعد والا تو کوئی ہے ہی نہیں نا۔ تو پہلے نبوت جو جاری تھی اس کے اختتام پر اللہ نے میرے اور آپ کے میرے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس پر اللہ نے اعلان کیا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے، یہ اللہ نے وحی کی، قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبوت کے ختم پر آئے ہیں، نبیوں کے ختم پر نہیں، نبوت کا ختم، نبوت کے ختم پر، یعنی ان پر نبوت ختم، اب کوئی قسم کا نبی نہیں۔ بھٹی صاحب اگر آپ نے اس میں یہ سمجھ لیا یا میرے زبان سے، کیونکہ میری زبان کا بھی کچھ مسئلہ ہے، تو اس لیے میں یہ پھر وضاحت کر رہا ہوں
کہ نبوت کے ختم پر، یعنی نبوت کا اختتام میرے آقا پر، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، خاتم النبیین، نبوت کا اختتام۔ جس وقت مرزا صاحب علیہ السلام کا وقت آئے گا، اس کے موضوع پر بات ہوگی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ ابھی فی الحال موضوع ہے ختم نبوت، تو اس پر رہیں، ادھر ادھر بھاگے نہیں، بھاگنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ اپنا عقیدہ بتائیں اور اس کو ثابت کریں، یہ جو آپ نے ختم نبوت کا من گھڑت عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کی دلیل دیں۔ تو جب میں آپ سے دلیل مانگتا ہوں تو اس وقت آپ مرزا صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، ماننے والا میں ہوں، میں اتنا نام مرزا صاحب کا نہیں لے رہا جتنا آپ لے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے چھپنا ہے۔ اور ایسے ہی جب یہود و نصارہ سے گفتگو کی جاتی ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراض الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی مشابہت جو ہے اسی نقش قدم پر آپ بھی چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی چھپنا ہوتا ہے، آپ بھی اسی طرح چھپتے ہیں۔ تو میں تو قرآن پاک سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور مجھے دلیل دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، الحمدللہ ہم ان کو سچا نبی مانتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کی، ان کی نبوت کی۔ تو آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا تھا، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ نبوت کا ختم جو ہے، یہ نبوت جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، یہ قرآن پاک میں کہاں پر لکھا ہوا ہے، کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھی ہے، اس میں سے آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو مجھے بتائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ آدم اولاد میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کو آدم کی اولاد سے باہر سمجھتے ہیں؟ یہ بھی آپ مجھے بتا دیں۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد میں ہوں یا نہیں؟ جی ناظرین، تو آپ نے احمدی مسلمان اور غیر احمدی مسلمان کے مابین موضوع ختم نبوت کی بحث کو سنا، تو انشاءاللہ اس کا دوسرا اور تیسرا پارٹ بھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔